ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، جو ہمارا رب ہے وہ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر جم گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، اللہ رب العزت ان استقامت دکھانے والے بندوں پر جو فرشتے ہیں ان کو نازل فرماتا ہے، اور پھر فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہ جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، فرمایا ان پر فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، ان کو کوئی خوف، ان کو کوئی ڈر، کوئی غم نہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے جو جنتیں ہیں جن کا وعدہ کیا ہے ان کے لیے تو وہ خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ اور پھر رب تو فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، رب فرماتا ہے ہم اپنے ان بندوں کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں مددگار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اب ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کے بندے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن ہمارے اندر استقامت نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، زبان نے کہا کہ رب اللہ ہے، لیکن جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جو اس پر استقامت دکھاتے ہیں، استقامت کا مطلب یہ کہ جو رب چاہتا ہے اللہ کے بندے پھر وہی کرتے ہیں۔ جب اس کو مان لیا رب کو، جب اس کو پکار لیا کہ مولا تو ہی ہمارا رب ہے، تو پھر بندہ اپنی مرضی سے نہیں چلتا، اپنی خواہش سے بندہ نہیں چلتا، اپنی منمانی وہ نہیں کرتا، وہ چلتا ہے تو جس کو کہا کہ میرا رب اللہ ہے پھر بندہ چلتا اس کی مرضی سے ہے، اپنی خواہشات کو بندہ قربان کرتا ہے، اپنی چاہتوں کو بندہ قربان کرتا ہے، اپنے خیالات کو، جو خیالات اس کی خواہش بنتے ہیں ان سب کو چھوڑتا ہے، اپنی مرضی کو ذبح کرتا ہے، کس کے سامنے؟ فقط مولا کی رضا کے سامنے۔ جو کہتا ہے نا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں، جن پر خدا فرشتے نازل کرتا ہے، جن کے ساتھ رب نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جن کا اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں مددگار ہے، وہ لوگ کون سے ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت دکھلاتے ہیں، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یعنی جو رب فرماتا ہے بس رب کی منشا اور رضا کے لیے وہ سارے کچھ جتنے اعمال حسنہ ہیں وہ بندگان خدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستان محترم، وہ جو ایک رمضان المبارک کے مہینے کا درس ہے نا کہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اعمال حسنہ کرتا ہے، رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گزر جائے ہمارے اندر وہ نیک اعمال میں استقامت نہیں رہتی، اعمال حسنہ میں ہم ثابت قدم نہیں رہتے۔ لیکن جو بندہ مومن ہے اسے چاہیے کہ اچھے اعمال پر، جو اعمال حسنہ ہیں، جو نیک اعمال ہیں،
جنہوں نے آخرت میں بندہ مومن کے کام آنا ہے، وہ اعمال حسنہ جو قبر کے اندر بندہ مومن کے کام آئیں گے، وہ اعمال حسنہ جو میزان پر بندہ مومن کے کام آئیں گے، وہ اعمال حسنہ جو پل صراط پر بندہ مومن کے کام آئیں گے، وہ نیک اعمال جو آخرت کی ہر منزل پر بندہ مومن کے کام آئیں گے، وہ اعمال حسنہ جو اللہ کے حضور بندہ مومن کو سرخرو اور کامیاب کر دیں گے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ ان نیک اعمال پر ثابت قدم رہے، ان نیک اعمال پر استقامت سے مرتے دم تک چلتا رہے، تاکہ اس استقامت اور ثابت قدمی کی وجہ سے بندہ مومن دونوں جہانوں میں فلاح حاصل کر لے۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یعنی رب کی بات مانتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ہم سارے کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ہم رب کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن صرف رب کو الہ ماننا یہ کافی نہیں۔ جو بندہ مومن ہے وہ رب کو بھی مانتا ہے، اور جو رب فرماتا ہے بندہ مومن وہ سب کچھ بھی مانتا ہے۔ صرف رب کو نہیں مانتا، بلکہ رب کو مان کر جو رب فرماتا ہے بندہ مومن ہر اس چیز کو بھی مانتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت کس طرح دکھلاتے ہیں کہ جو رب فرماتا ہے وہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو مانتے ہیں، ایمان ہے، لیکن اس ایمان کے اندر مزہ تب ہے جب بندہ رب کو بھی مانے اور رب کی بھی مانے، رب کو بھی مانے اور جو رب فرماتا ہے وہ سب کچھ بھی مانے۔ اولیاء رب کو بھی مانتے ہیں، جو رب فرماتا ہے اس سارے احکامات کو مانتے ہیں اور عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، فرمایا ان پر اللہ رب العزت جو فرشتے ہیں ان کو نازل فرماتا ہے۔